اب یہاں سے ایک اور قصہ شروع ہو رہا ہے، چھوٹا سا سٹار بنا لیجیے، یعنی نئی بات شروع ہو رہی. اور نئی بات کیا ہے؟ غزوہ بنو قریظہ. بنو قریظہ کون تھے؟ یہود. یہودیوں کا قبیلہ تھا. کہاں پر تھا؟ مدینے کے اندر ابھی تک موجود تھا. ان کو نہیں نکالا گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ ابھی انہوں نے کوئی ایسی خلاف ورزی نہیں کی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو نکالا جاتا. یہ مدینے کے کون سے رخ پر تھا؟ جنوب کے رخ پر تھا. اس جنگ میں ان کا کردار کیا تھا کہ انہوں نے نقض عہد کیا تھا، خلاف ورزی کی تھی، مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے مشرکوں کا ساتھ دیا تھا اور دوسرے یہودیوں کا ساتھ دیا تھا جنہوں نے دراصل اس جنگ پہ بھڑکایا تھا لوگوں کو. اس جنگ کا سبب کون تھے بنیادی طور پر؟ بنو نذیر. وہ کہاں رہتے تھے؟ خیبر میں. وہاں کیوں رہ رہے تھے؟ ان کو جلا وطن کیا گیا تھا. اس کا ذکر آپ کہاں پڑھیں گے؟ سورۃ الحشر میں. پہلے میں اس کا تھوڑا سا پس منظر بتا دیتی ہوں، پھر آیتیں زیادہ بہتر سمجھ میں آئیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب سے واپس آ کر ابھی غسل ہی فرما سکے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار رکھ دیے، ہم فرشتوں نے تو نہیں رکھے، چلیے اب بنو قریظہ کے ساتھ نمٹنا ہے. یہاں جنودا لم تروہا کا جو لفظ گزر چکا نا، اس سے مراد فرشتے ہی ہیں. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرشتوں کے ساتھ کرتا ہے. کیا یہ صرف اس دور کے لیے خاص ہے؟ علامہ اقبال کا وہ شعر سنائیے جس میں وہ کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. یعنی تم ڈیزرو کرو تو آج بھی فرشتوں کی مدد آئے گی اور آتی ہے. خود کو اس قابل بناؤ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی تو وہ اخلاص ہو نا جو مطلوب ہے اللہ کو، ہمارے اندر بھی تو وہ چیز ہو نا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، پھر اس کی مدد آتی ہے. بہرحال جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیے، ہم نے تو ابھی نہیں رکھے، اب بنو قریظہ کے ساتھ نمٹنا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ کی طرف بھیجا ہے. چنانچہ آپ نے مسلمانوں میں اعلان فرما دیا، بلکہ ان کو تاکید کر دی کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنی. کہاں؟ بنو قریظہ کے پاس. ان کی آبادی مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر تھی. جب انہیں خبر ہوئی کہ مسلمان آ رہے ہیں تو اپنے قلعوں میں بند ہو گئے. باہر سے مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، جو کم از کم 25 روز جاری رہا. پہلے مہینہ کس میں گزرا تھا؟ جنگ احزاب میں. پہلے مسلمان خود گھیرے میں تھے، اب انہوں نے گھیرا کر لیا. یہ تھوڑا سا فرق اس لیے بتا رہی کہ آپ کو دونوں کا فرق واضح ہو جائے، کیونکہ اسی میں ہی دونوں جنگوں کا ذکر ہے. 25 روز تک تقریباً محاصرہ جاری رہا. بالآخر انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا حکم یعنی ثالث تسلیم کر لیا، مان لیا کہ جو فیصلہ وہ ہمارے بارے میں کریں گے وہ ہم کو منظور ہوگا. چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ان میں سے لڑنے والے لوگوں کو قتل اور بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے. یہ کس کا فیصلہ تھا؟ سعد بن معاذ کا. اور کس نے ان کو مقرر کیا تھا فیصلہ کرنے پر؟ خود یہود نے. چنانچہ انہوں نے کیا فیصلہ دیا کہ لڑنے والے لوگوں کو یعنی جوانوں کو قتل کر دیا جائے، بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سن کر فرمایا کہ یہی فیصلہ آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بھی ہے، یعنی کنفرم کر دیا اس کو. اس کے مطابق ان کے جنگجو افراد کی گردنیں اڑا دی گئیں، مدینے کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے ان کی سازشوں سے نجات ہو گئی اور مدینہ یہود سے پاک ہو گیا. اب آپ دیکھیے وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اور اتار لایا ان لوگوں کو. ان لوگوں سے مراد یہاں کون ہے؟ بنو قریظہ. کہاں سے اتار لایا؟ قلعوں سے. ظاہروہم، جنہوں نے مدد کی تھی ان کی کن کی؟ کافروں کی، مشرکوں کی. من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. کون ہے یہ؟ بنو قریظہ. من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے. سواد یہ الف، سواد یہ سیاسی، وہ چیز جس کی وجہ سے حفاظت ہو سکے. وقذف، اور ڈال دیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں کیا؟ الرعب، رعب. فریقاً، ایک گروہ کو، تقتلون، تم قتل کر رہے تھے. کون ہے یہ گروہ؟ جنگ کے قابل مرد. وتأسرون فریقاً، اور قید کر رہے تھے ایک فریق کو. یہ کون تھے؟ عورتیں اور بچے.
وَأَوْرَثَكُمْ اور وارث بنا دیا تم کو، اردہم ان کی زمین کا، کون سی زمین؟ جہاں وہ رہتے تھے، ان کے اموال وغیرہ، وَدِيَارَهُمْ اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا اور اس زمین کا، لم تطئوها جس کو تم نے پامال نہیں کیا، یعنی لڑائی کی تو نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ محاصرہ ہی ہوا تھا، تو اس دوران یہود نے تنگ آ کے کیا کہا کہ کسی کو ثالث مقرر کر کے فیصلہ کرا لیتے ہیں، تو ثالث نے کیا کہا ایسا کر لیا جائے، لہذا اسی کے مطابق فیصلہ ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کیا بات سامنے آتی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے غداری کریں، خیانت کریں، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، جو دنیا میں بھی عزت نہیں پا سکتے۔ اب کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ باہر کی جنگوں سے تو نبٹ لیا گیا، بڑے بڑے فتنے ختم ہو گئے۔ اب یہ آخری بار تھا نا کہ سارا عرب جمع ہو کے حملہ آور ہوا اور منہ کی کھا کے واپس کیا۔ اب آئندہ کے لیے ان کی ہمت ٹوٹ گئی نا کہ اس طرح اکٹھے ہو کے مدینہ پر حملہ آور ہو۔ گھر کے دشمن جو تھے ان کا بھی صفایا ہو گیا، تو سیاسی میدان میں کچھ چین ہو گیا، مدینہ محفوظ ہو گیا، گھر کے باہر کی دنیا میں کچھ امن ہو گیا۔ لیکن انسان کی آزمائشیں بھلا کب ختم ہوتی ہیں؟ تو اتنے میں کچھ گھریلو مشکلات اٹھ کھڑی ہوئی، اور اس کا سبب کیا ہوا کہ فتوحات کے نتیجے میں جب مسلمانوں کی حالت پہلے سے بہتر ہو گئی تو انصار اور مہاجرین کی خواتین کو دیکھ کر ازواج مطہرات نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نان نفقے کی فرمائش کر دی، بڑھایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پوری دنیا کے لیے خود کو ایک نمونہ بنانا چاہتے تھے اور طبعاً اور فطرتاً بھی سادگی پسند تھے، اس لیے اس مطالبے پر ناراض ہوئے۔ آپ کو یہ مطالبہ اچھا نہ لگا اور اپنی ازواج سے 1 مہینے تک علیحدگی اختیار کر لی۔ اسی لیے پھر یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا اور اس کی رونقیں چاہتی ہو، دنیا کے فائدے چاہتی ہو، فتعالینا تو آؤ، امتعکن، میں تم کو کچھ فائدے دے دیتا ہوں، لیکن وہ فائدے لے کر پھر میرے ساتھ نہیں رہو گی، وہ اسرحکن، اور میں تم کو رخصت کر دیتا ہوں، سراحن جمیلہ، خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرنا، جاؤ دنیا کی رونقیں مناؤ، کیونکہ نبی کے گھر میں تو یہ سب کچھ تم کو نہیں مل سکتا، وہاں تو ایک اعزاز ہے، ایک آنر ہے، ایک قربانی ہے مسلسل، کیونکہ جہاں بھی مقام بڑا پانا ہے وہاں انسان کو طرح طرح کی قربانیاں تو دینا ہوں گی۔ اگر تم ان کے لیے تیار نہیں اور دنیا کی زینت چاہتی ہو تو میں تم کو اپنے سے الگ کر دیتا ہوں۔ اور ایک اور چوائس بھی ہے، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو یقیناً اللہ نے تیار کر رکھا ہے محسنات کے لیے، نیکوکار عورتوں کے لیے تم میں سے اجر عظیم۔ یعنی ایک طرف اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے، اور دوسری طرف الحیات الدنیا وزینتہا ہے۔ اب دیکھ لو کہ کیا چاہتی ہو۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں 9 بیویاں تھیں، 5 قریش میں سے تھیں، حضرت عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، سودا اور ام سلمہ، اور 4 ان کے علاوہ یعنی حضرت صفیہ، میمونہ، زینب اور جویریہ۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے حضرت عائشہ کو یہ آیت سنا کر انہیں اختیار دیا اور انہیں کہا کہ اپنے طور پہ فیصلہ کرنے کی بجائے اپنے والدین سے مشورہ ضرور کر۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں، بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتی۔ یہی بات دیگر ازواج مطہرات نے بھی کہی، اور کسی نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کے عیش و آرام کو ترجیح نہیں دی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سورۃ احزاب کی تفسیر میں۔ عقل مند عورتیں تھیں نا، ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتے نہیں بھائی اتنی اور مزید سختی نہیں برداشت ہوتی۔ اصطلاح میں اس کو تخییر کہتے ہیں، تخییر، اختیار دینا، یعنی شوہر کا بیوی کو اختیار دینا کہ شوہر کے ساتھ رہے یا اس سے جدا ہو جائے۔ اور ان 2 باتوں میں
کسی ایک کا وہ فیصلہ کر لے. یہ چیز آپ پر تو واجب تھی کیونکہ اللہ نے براہ راست آپ کو اس کا حکم دیا تھا. لیکن اگر ازواج مطہرات میں سے کوئی خاتون پہلی بات کو آپٹ کر لیتی، پہلی آپشن کو لے لیتی، تردن الحیات الدنیا وزینتہا، تو اس کو آپٹ کرتے ہی خود بخود الگ نہ ہو جاتی، بلکہ پھر کیا ہوتا؟ فتعالین امتعکن، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے طلاق دیتے تو الگ ہوتی. اس کے بعد یہ کہ فقہاء میں یہ بحث ہوئی کہ کیا یہ اختیار اس کے بعد کسی اور عورت کے لیے بھی ہے؟ کیا کوئی اور مرد بھی اپنی بیوی کو یہ اختیار دے سکتا ہے؟ تو اسلامی فقہ میں اس تخییر کو تفویض طلاق کہا جاتا ہے. یہ جو عام طور پر طلاق تفویض بولا جاتا ہے، یہ ٹرم غلط ہے جو ہم بولتے ہیں. اصل میں کیا ہے؟ تفویض طلاق. تفویض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو سونپ دینا. طلاق یعنی طلاق کا حق یا اختیار دینا. جو ہمارے نکاح نامے میں ایک شق ہے، شاید اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا شوہر اپنی بیوی کو طلاق کا حق دیتا ہے؟ کہ بیوی خود مختار ہو جاتی ہے، وہ جب چاہے شوہر کو طلاق دے دے، جیسے ویسٹ میں ہوتا ہے. ایسا اختیار نہیں ہے. یہ کچھ یہ کیا ہے کہ اگر وہ دیتا ہے اختیار، تو جب عورت مطالبہ کرے گی تو شوہر کو پھر طلاق دینا ہوگی. یہ عام طور پر لوگ اس لیے اب یہ خانہ پر کرنے لگ گئے ہیں کہ بسا اوقات مرد حضرات جب ظلم کرتے ہیں اور طلاق کی نوبت پہنچتی ہے تو بہت سے عدالتی کارروائیوں میں دیر لگتی ہے. بہرحال اس کے کچھ پہلو ہیں. نمبر ایک یہ کہ یہ اختیار ایک دفعہ عورت کو دے دینے کے بعد شوہر اس کو واپس نہیں لے سکتا. نکاح نامے میں اس نے لکھ دیا اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد کہ نہیں میں اس کو انویلڈ کر رہا ہوں، تو پھر نہیں انویلڈ ہو سکتا. لیکن عورت کے لیے لازم نہیں کہ وہ اس کو ضرور استعمال کرے. اختیار آنے کے بعد اس کو ضائع کیا جا سکتا ہے، وہ کرنا ہی چاہیے. اس اختیار کے عورت کی طرف منتقل ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں. نمبر ایک یہ کہ شوہر نے یا تو صریح الفاظ میں طلاق کا اختیار دیا ہو، یا پھر اگر صریح کا مطلب ہے کہ کلیئر ورڈنگ نہیں ہے تو ان میں نیت موجود ہو. مثلا اگر وہ کہتا ہے کہ تجھے اختیار ہے یا تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو جب تک نیت ساتھ نہ ہو تو محض یہ کہنے سے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ میں عورت کو طلاق کا اختیار دیتا ہوں، ٹھیک، لفظ طلاق اس میں استعمال ہو، اور دوسرا یہ کہ طلاق کا لفظ استعمال نہ ہو بلکہ صرف اشارتاً بات ہو. تو صرف اشارتاً بات سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ اس میں اس کی نیت بھی یہ شامل نہ ہو. اسی طرح یہ ہے کہ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ جس مجلس میں یہ اختیار دیا جائے بس اسی مجلس کی حد تک یہ اختیار ہوتا ہے، بعد میں نہیں. بعض کہتے ہیں نہیں، جتنے عرصے کے لیے، مثلا ساری زندگی کے لیے دیا تو ساری زندگی کے لیے اختیار ہوگا. یا یہ کہ لمیٹڈ پیریڈ کے لیے، مثلا وہ کہے کہ میں شادی کے 1 سال بعد تک کے لیے اختیار دیتا ہوں، یا 2 سال یا 5 سال، اس کے بعد نہیں. اسی طرح اگر کوئی عورت یہ حق استعمال کرے گی تو محض اس کے کہنے سے کہ میں نے اپنا حق استعمال کر لیا اور اب میں خود ہی علیحدہ ہوگی تو علیحدہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں آتا ہے نا فتعالین امتعکن وسرحکن، پھر بھی شوہر کو طلاق پروناؤنس کرنی پڑے گی صحیح طریقے سے، جو طریقہ ہے طلاق دینے کا. بہرحال یہ تو پورا ایک قانون ہے، اس وقت قانون بیان کرنے کی گنجائش نہیں، لیکن چند ایک موٹی موٹی باتیں جو اس سے متعلق ہو سکتی. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جو کسی صریح فحش کا ارتکاب کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، دگنا دیا جائے گا اس کو عذاب 2 گنا، یعنی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ہے یہ بات اللہ پر بہت آسان. ایسا کیوں کہا گیا؟ فاحشۃ مبینہ سے مراد کیا ہے؟ نمبر 1 بد اخلاقی، نامناسب رویہ، کوئی بھی برائی. اس لفظ کے ساتھ جب ال آتا ہے الفاحشہ تو مراد اس سے زنا ہوتا ہے، لیکن یہاں ال نہیں آیا، ال کے بغیر ہے، صرف فاحشتن، یعنی کوئی بھی برائی، کھلی برائی، بد اخلاقی کا یا نامناسب رویہ. ایسا کیوں کہا گیا کہ ازواج مطہرات کو دگنا عذاب دیا جائے گا، حالانکہ ان کا تو درجہ بلند تھا؟ اس لیے کہ
جو شخص جتنے بلند درجے پر ہوتا ہے، جہاں اس کا انعام بڑا ہوتا ہے وہاں اس کی غلطی کی سزا بھی بڑی ہوتی. بلند مرتبہ لوگوں کی غلطیاں بھی بلند ہوتی. زلت العالم زلت العالم، ایک عالم کا پھسلنا پوری دنیا کا پھسلنا ہوتا ہے. اگر ایک عالم بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے، غلط کام کرے تو سب لوگ اس کے پیچھے چل کر غلط کام کرنے لگتے ہیں. تو سب کا گناہ پھر کس پر ہوگا؟ لیڈر پر، رہنما پر. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے کسی برائی کا کوئی اندیشہ تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ احساس دلانا تھا کہ تمہارا مقام عام عورتوں کا سا مقام نہیں ہے، ان سے بلند ہے. لہذا اگر تم نے کوئی ایسا کام کیا تو سزا بھی بلند ہوگی، بڑی ہوگی. یعنی ازواج مطہرات کی ذمہ داریاں بھی سخت ہیں، لہذا ان کا اخلاقی رویہ نہایت پاکیزہ ہونا چاہیے. مثلا سورۃ بنی اسرائیل میں آپ نے پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لفظ آتا ہے اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات. یاد ہے آپ کو؟ آیت 75 ہے سورۃ بنی اسرائیل کی. یہ آپ دیکھیے کہ اس میں آتا ہے ولولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تو ہو سکتا تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑے سے مائل ہو جاتے. اگر ایسا ہوتا اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، تو ہم آپ کو چکاتے دگنا دنیا کا اور دگنا آخرت کا. یعنی مراد کیا ہے؟ یعنی سزا. تو اس کا یہ مطلب ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کچھ کرنے والے تھے. اصل میں خبردار کرنا مقصود تھا. اور کس کو؟ لوگوں کو، کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں جن کا مقام بلند ہے، عام لوگوں کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. یہ کسی نے لکھا ہے جب حضرت عائشہ نے حضور کو جو جواب دیا پھر تمام ازواج نے ایسا ہی جواب دیا، تو پھر آخر حضور سے نان نفقے کا مطالبہ کس نے کیا؟ اس کا میں پس منظر بتا دیتی ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ اس زمانے کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ آپ کی ازواج آپ کے گرد بیٹھی ہیں اور آپ خاموش ہیں. آپ نے حضرت عمر کو خطاب کر کے فرمایا ہن کما ترا یسألننی عن النفقہ، یہ سب جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو مجھ سے نفقہ مانگ رہی ہیں، یعنی مجھ سے خرچ مانگ رہی ہیں. اس پر دونوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا اور ان سے کہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتی ہو اور وہ چیز مانگتی ہو جو ان کے پاس نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مطالبہ انہوں نے ہی کیا تھا، لیکن جب وہاں سے بات سخت آئی کہ پھر اگر یہ چاہیے تو دوسری چیز سے محروم ہو جاؤ گی، وہ آنر جو تم کو ملا ہے وہ نہیں ملے گا. تو جب وہ دھچکا لگا کہ اچھا دنیا کی خاطر آخرت جاتی ہے، نہیں، ہم کو تو آخرت کا گھر چاہیے، لہذا انہوں نے اپنی رائے بدل لی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.